نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سبق شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ اپنے موبائل کی اسکرین کو فل کر لیجیے تاکہ مکمل صفحہ آپ کو نظر آ سکے۔ سورۃ الفاتحہ۔ قرآن کریم کی ہر سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی گئی ہے۔ حدیث شریف میں ہر اچھے اور مفید کام کو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جس میں نہایت لطیف پیرائی میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ کائنات کی ہر چیز کا وجود اللہ کی رحمتوں کا مظہر ہے، لہٰذا احسان شناسی کا یہ تقاضا ہے کہ منعم و محسن کے انعامات و احسانات سے فائدہ اٹھاتے وقت اس کے نام سے اپنی زبان کو تر و تازہ رکھا جائے۔ سورہ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل مکی سورہ ہے۔ مفسرین اکرام نے اس کے بہت سے نام شمار کروائے ہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر روح المعانی میں سورہ فاتحہ کے کئی نام شمار کروائے ہیں۔ عربی کا مقولہ ہے کثرۃ الاسماء تدل علی عظمت المسمى۔ کسی چیز کے، اس کا ترجمہ یہ ہے کسی چیز کے نام کے زیادہ ہونا اس کی عظمت پر دلالت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں جو کہ اس مبارک سورت کی عظمت کے عکاس ہیں، تو اسی اہمیت کے پیش نظر چند نام آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ اس سورت کا مشہور نام سورۃ الفاتحہ ہے، اور مصحف عثمانی یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے جس قرآن کریم کا نسخے کو تیار کروایا تھا اس کی ابتدا اسی سورہ سے ہوتی ہے۔ نیز نماز کی ابتدا بھی اسی سورہ سے ہوتی ہے۔ اس کا نام یعنی سورہ کا نام ام الکتاب بھی ہے، جس کا مطلب ہے قرآن کریم کی اساس اور بنیاد۔ قرآن کریم میں بیان کیے جانے والے مضامین اور مقاصد کا خلاصہ اس چھوٹی سی سورت میں ذکر کر کے گویا ایسا ہے کہ دریا کو کوزہ میں بند کر دیا گیا ہے، یعنی توحید اور رسالت، آخرت، احکامات شریعہ، قرآنی نظام کے وفاداروں کا قابل رشک نظام، اور باغیوں کا عبرتناک انجام۔ یہ وہ 5 مضامین ہیں جنہیں پوری تفصیل کے ساتھ مکمل قرآن پاک کی باقی 113 صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، لیکن یہی مضامین معجزانہ انداز میں انتہائی اختصار کے ساتھ اس صورت میں بھی بیان کر دیے گئے ہیں، تو اسی لیے اس سورہ کو ام الکتاب اور اساس القرآن کہا گیا ہے۔ مفسرین نے سورۃ الفاتحہ کو قرآن کریم کا مقدمہ یا پیش لفظ، جیسا کہ ہر کتاب کے شروع میں ہوتا ہے، وہ بھی کہا ہے۔ اس کے مضامین کی اہمیت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں اس کی تلاوت کا حکم دیا ہے، تاکہ دن اور رات میں کم از کم 5 مرتبہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہر مسلمان کے ذہن میں تازہ ہو جائے۔ اس صورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ بھی ہے کہ اس میں مانگنے کا ڈھنگ اور سلیقہ سکھایا ہے کہ کیسے انسان اللہ سے مانگے، کیا مانگے۔ یہ سورۃ الشفا بھی ہے کہ روحانی اور جسمانی امراض کے لیے پیغام شفا ہے۔ 7 مرتبہ پڑھ کر دم کرنے سے موت کے علاوہ ہر جسمانی مرض سے صحت حاصل ہوتی ہے، اور اس کے مضامین پر عمل کرنے سے روحانی امراض سے شفا یابی ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے تمام کمالات اور خوبیوں کے اعتراف کے لیے حمد کا عنوان اختیار کیا گیا ہے، اور تمام کائنات کی ربوبیت کو تسلیم کرنے کے لیے رب العالمین کی صفت کا بیان ہے کہ تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے، کیونکہ رب وہ ہوتا ہے جو کسی چیز کو عدم سے وجود میں لائے اور اس کی زندگی کے ہر مرحلہ، ہر وقت میں اس کی تمام ضروریات کو پورے کرنے اور اس کی تربیت کرنے کے تمام وسائل جو ہیں مہیا کرنے کی اس میں صلاحیت ہو۔ کائنات کا وجود اور عدم اس کی صنعت رحمت کا مرہون منت ہے۔ قیامت کے دن انسانی اعمال کی جزا و سزا کا حتمی فیصلہ کرنے والا مالک و مختار وہی اللہ ہے۔ ہر قسم کی وفاداریوں کا مرکز، مالی اور جسمانی عبادات کا مستحق بھی وہی ہے، اور ہر مشکل مرحلہ میں اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے۔ قیامت کے دن انسانی اعمال کی جزا اور سزا کا حتمی فیصلہ کرنے والا مالک اور مختار وہی اللہ ہے۔ ہر قسم کی وفاداریوں کا مرکز اور مالی اور جسمانی عبادات کا مستحق بھی وہی ہے، اور ہر مشکل مرحلہ میں اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ ہر کام کو اللہ تعالیٰ کی منشا و مرضی کے مطابق سر انجام دینے کا سلیقہ جو ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے۔ اس لیے بندہ صراط مستقیم کی ہدایت انبیاء و صدیقین اور شہداء و صالحین جو اپنے خالق سے وفاداریوں کی بنا پر انعامات کے مستحق ہو چکے ہیں، ان کے راستہ کی ہدایت اپنے مالک سے طلب کرتا ہے۔
اور قرآنی نظام کے باغی یہود و نصارہ اور ان کے اتحادیوں کے رستے سے بچنے کی درخواست پیش کرتا ہے۔ آخر میں آمین کہہ کر اس عاجزانہ درخواست کو قبول کے لیے نیاز مندانہ معروض پیش کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب بندہ سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ امام جب نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم کرتا ہے تو فرشتے آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اسے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان میں تقسیم کر لیا ہے، آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت اور بزرگی کا اعتراف کیا۔ اور جب بندہ کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے۔ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم سے آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ھذا العبد والعبد ما سأل، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے نے جو مانگا میں نے اسے عطا کر دیا۔ یعنی ھذا لعبدی، یہ میرے بندے کے لیے ہے، ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کر لیا۔ سورۃ البقرہ، پہلے پارہ کی ابتدا سورہ بقرہ سے ہوتی ہے۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں جرم و سزا اور سراغ رسانی کا ایک انوکھا واقعہ پیش آیا تھا جس میں مجرم کی نشاندہی موجزانہ طور پر کی گئی، جو بنی اسرائیل کے لیے اعزاز اور افتخار کا باعث ہے۔ اس صورت میں دوسرے مضامین کے علاوہ زیادہ تر گفتگو بنی اسرائیل کے متعلق ہے، یعنی روئے سخن بنی اسرائیل کی طرف ہی ہے۔ ان کے دلوں میں اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اس موجزانہ واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوری سورہ کو بقرہ سے موسوم کر دیا گیا ہے، یعنی سورہ کا نام ہی بقرہ رکھ دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی لمبی ترین سورت ہے جس میں مختلف قسم کے مضامین کا ذکر ہے۔ الف لام میم سے حروف مقطعات کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ قرآنی علوم اور معارف سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنی جہالت اور کم علمی کا اعتراف اور اپنی علمی پندار کی نفی کرنا پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے، اور اللہ کے کلام پر غیر متزلزل یقین ہونا چاہیے، اور ہر قسم سے شکوک و شبہات سے بالا تر سمجھنا دوسری سیڑھی ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا کہ سورہ فاتحہ میں جس صراط مستقیم کی آپ نے درخواست کی تھی وہ قرآن کریم کی شکل میں آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ ابتدائی 20 آیات میں انسانوں کی 3 قسموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اپنی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے لیے اپنے مالی اور جسمانی اعمال کو قرآنی نظام کے تابع لانے کے لیے تیار ہیں۔ یہ لوگ قرآن کریم اور اس سے پہلی آسمانی کتابوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں سے لے کر والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ سارا انہی کا بیان ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی کامیاب ہیں۔ دوسری قسم وہ لوگ جو کافر ہوئے، برابر ہیں ان پر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ یہ ان لوگوں کی قسم ہے جو کافر ہیں، وہ اپنی زندگی کی اصلاح اور اس میں قرآنی نظام کے مطابق تبدیلی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ منافقین کی ہے کہ ان کے دل اور زبان میں مطابقت نہیں، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ منافقت کے ذریعے انسانوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر، اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد برپا کرتے ہیں اور قرآن نظام جو قرآن کریم کا نظام ہے اس کے وفادار اہل ایمان کو عقل و دانش سے محروم سمجھتے ہیں، یعنی انہیں بے وقوف کہتے ہیں، حالانکہ یہ لوگ خود شعور و آگہی سے بالکل محروم ہیں۔ یہ لوگ ہدایت اور روشن خیالی کے مقابلہ میں تاریخ خیالی اور گمراہی کی تجارت کر رہے ہیں، جو کہ بہت بڑے نقصان کا کاروبار ہے۔ جب ان سے یہی کہا جاتا کہ تم ایمان لے آؤ تو وہ کہتے کہ کیا ہم جو وفادار ہیں، قرآنی نظام کے وفادار ہیں، ان کی طرح، ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ تو اس میں انہی کی بے وقوفی اور بے عقلی کو ثابت کیا گیا ہے۔
اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ بہت بڑے خسارے اور دھوکے کا کاروبار کر رہے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال اس شخص کی مثال کسی ہے۔ یہاں سے دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی مثال، کسی شخص نے ٹھٹھرتی اندھیری رات میں سردی سے بچنے اور روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی۔ جیسے ہی اس کے چاروں طرف آگ جلی تو وہ ایک دم بجھ گئی اور وہ انسان گھوپ اندھیرے میں بیٹھا رہ گیا۔ اور دوسری مثال کہ رات کے قط اندھیرے میں کھلے میدان میں تیز بارش میں کچھ لوگ پھنس کر رہ گئے ہیں، بجلی کڑک ان کے کانوں کو بہرا کیے دے رہی ہو اور چمک سے ان کی آنکھیں تکلیف محسوس کر رہی ہوں اور وہ موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے ہوں۔ تو بجلی کی چمک سے انہیں تھوڑا راستہ دکھائی دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ چلنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اندھیرا چھا جاتا ہے اور انہیں کچھ بھی سجائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ اندھے اور بہرے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ کہ اس میں جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم جہاد کے لیے نکلو یا تم کوئی مشکل حکم ان پہ آتا تو فوراً اس سے رک جاتے، اور جہاں آسانیاں آتی تو فوراً اس کو حاصل کر لیتے، جیسا کہ غنیمت کا مال آتا، یا وہ اس خوشی میں تھے کہ ہم نے ایمان صرف زبانی ایمان لا کر اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان اور مال کو محفوظ کر لیا ہے۔ مسلمانوں کے خاندانوں میں ہم رشتے بھی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ میل جول بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری ان کی بیوقوفی ہے، اور اتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ وہ خود بھی اس کو نہیں سمجھتے، ان کو بالکل بھی شعور اور آگہی نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو پہلا خطاب کیا ہے کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ذات جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے۔ انسان کو عدم سے وجود بخشا، اس کی زندگی گزر بسر کے لیے آسمان اور زمین کی تخلیق فرمائی، بارش کے ذریعے سبزیوں اور پھلوں کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا، لہٰذا تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ۔ وہ ذات ایسی ہے جس نے تمہیں اتنے زیادہ انعامات دیے۔ آگے ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تم شک میں ہو اس قرآن کریم سے جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، تو تم اس کے مثل کو یہ ایک چھوٹی صورت لے آؤ، اور اس میں صرف وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم جتنے بھی تمہارے معبود ہیں ان سب مددگاروں کو بلا لو اللہ کے علاوہ اگر تم سچے ہی ہو۔ اگر تم نہ کر سکے تو یہ ایک معجزہ ہے، اور یہ بات کہ تم کبھی بھی نہیں کر سکو گے۔ تم اسے بشر کا کلام سمجھتے ہو، ایک انسان کا کلام سمجھتے ہو، تو تم بھی تو انسان ہو، ایسا کلام بنا کر دکھا دو۔ اگر ایسا نہ کر سکے تو جہنم کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، کہ ایندھن ڈالنے سے آگ مزید تیز ہوتی ہے۔ جیسا کہ لکڑیاں ڈالی جائیں تو آگ جلی ہو، اس میں لکڑیاں ڈالی جائیں تو آگ مزید تیز ہوتی ہے، ایسے ہی انسانوں کے ڈالنے پر بھی جہنم کی آگ مزید بھڑکے گی، اور وہ تیار کی گئی ہے جہنمیوں کے لیے، کافروں کے لیے۔ اور قرآن کریم کی ایک سورت بلکہ ایک آیت بنانے سے بھی یہ لوگ عاجز ہیں۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کو اللہ کا کلام کہنے سے انکار کرنے والوں کے لیے سزا کا ذکر ہے، اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ماننے والے ہیں ان کے لیے جنت کی بہترین نعمتوں اور پھلوں کے انعام کا ذکر ہے، کہ جب وہ اس میں رزق دیے جائیں گے وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ رزقنا من قبل، کہ وہ یہ کہیں گے ہم اس سے پہلے دیے گئے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور سے ملتے جلتے دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ سوال کہ وہ کیا مطلب ہے کہ ملتے جلتے دیے جائیں گے؟ ایک مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا میں وہ پھل کھاتے ہیں، آم ہے، انار ہے، اسی طرح دوسرے پھل ہیں، تو اس سے ملتے جلتے جنت میں بھی دیے جائیں گے، تو وہ کہیں گے کہ وہی پھل ہے جیسے ہم ملتے جلتے دنیا میں کھایا کرتے تھے۔ یا پھر یہ ہے کہ وہاں پر وہ آم کھائیں گے، اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر ان کے سامنے آم پیش کیا جائے گا، تو وہ یہ کہیں گے کہ وہی پھل ہے جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کھائے، لیکن جب وہ اس کو کھائیں گے تو اس کا ذائقہ اور اس کی لذت کو مختلف پائیں گے، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال بیان کرے یا اس سے بھی بڑھ کر جو اس سے بھی کم تر ہے۔ ایک ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ جو اس سے بھی کم تر ہے، یعنی مچھر کا پر
یا اس سے جو بڑی چیزیں ہیں اللہ پاک مثال بیان کرنے میں شرم محسوس نہیں کرتے، کیونکہ جس قسم کی چیز ہوتی ہے اس کی مثال بیان کرنے کے لیے ویسے ہی الفاظ اختیار کیے جاتے ہیں، اور یہ فراست کا اور فصاحت کا اعلیٰ پیمانہ ہوتا ہے۔ یعنی کفار نے یہ کہا کہ جب اس کلام میں کوئی شک نہیں، شک کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا انسان کی عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے یا اس کلام میں کوئی شک ہے۔ تو پہلے شک کو تو پہلی آیت میں بتا دیا لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، اور دوسرے شک کو اس طرح ثابت کر دیا کہ اس میں تمہاری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، قرآن پاک میں کوئی کمی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر شک میں ہو تو اس کے مثل بنا لاؤ۔ جب وہ دونوں چیزوں سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کہ اگر اتنے بڑے عظیم الشان اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں مچھر مکھی کا ذکر کیوں ہوتا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی شان کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ مثال بیان کرنے کے لیے بالکل اس کے مثال، یہ جو مچھر کی مثال ہے یہ اس کے لحاظ سے بالکل مناسب ہے۔ البتہ اگر مثال میں اور جو انسان جو ذات مثال دے رہی ہے اس میں اگر برابری ہوتی تو پھر ان کا اعتراض بنتا تھا۔ تو اس مثال کے ذریعے ہی، ایسی مثالوں کے ذریعے ہی جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں، اور جو کافر ہیں ان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور فاسق لوگ یعنی گناہ گار لوگ ہی اس کی وجہ سے گمراہ ہوتے ہیں۔ الذین ینقضون، فاسقین کون لوگ ہیں، نافرمان کون لوگ ہیں؟ ان کی صفات بتا دی کہ اللہ کے عہد کو توڑتے ہیں اس کی مضبوطی کے باوجود۔ ہم لوگوں نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے ذمہ بھی ہے کہ ہم نے جو احکامات ماننے کے لیے اللہ سے وعدہ کر لیا، جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو یہ وعدہ ہو گیا کہ سود نہیں کھائیں گے، یہ وعدہ ہو گیا کہ نماز کو وقت پر ادا کریں گے، یہ وعدہ ہو گیا کہ تجارت میں کمی بیشی کم ماپ تول نہیں کریں گے، یہ وعدہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو پورا کریں گے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ کاٹتے ہیں اس کو جس کو اللہ نے حکم دیا۔ اس سے مراد صلہ رحمی ہے، بہن بھائی، ماں باپ، خالہ چچا ماموں تایا، یہ جو ہیں یہ صلہ رحمی کے رشتے ہیں کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے، ان کو ملایا جائے اگرچہ ان کی طرف سے کچھ کمی بھی ہو۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد پھیلاتے ہیں زمین میں، کہ مسلمانوں کے خلاف برگلاتے ہیں اور مسلمانوں کے راز جا کے کفار کو بتاتے ہیں، جس کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے، اور یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور پھر یہ فرمایا کہ اللہ کے کیسے تم انکار کر سکتے ہو جبکہ تم مردہ تھے، پس اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں پر دیکھیں کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو آدم سے حوا کی پیدائش سے نر اور مادہ کے ملاپ کے بغیر ایک انسان سے دوسرا انسان پیدا کرنے کا امکان ثابت ہو سکتا ہے، بلکہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو ہے سیدھا مٹی سے ہی پیدا کر دیا تھا، یعنی مٹی کے اجزاء کو اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو وجود دے دیا۔ تو یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ایک مردہ چیز سے، ایک مٹی کے وجود سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ ایسے ہی جب نطفہ ہوتا ہے، بے جان ہوتا ہے، جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو 4 ماہ میں اس کے اندر روح آ جاتی ہے، اس کے اندر جان آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جب وہ مرتا ہے، ثم یمیتکم، جب وہ مرتا ہے، ثم یحییکم، پھر اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ فرمائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العزت اس قدر طاقتور ہیں کہ جس مٹی میں سبزیوں اور پھلوں کی شکل میں مادہ حیات، یعنی ہم ایک بیج کو مٹی میں لگاتے ہیں اور اس سے سبزیاں اگتی ہیں اور پھل اگتے ہیں، گویا وہ مٹی کا مادہ ہی سبزی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، تو اس سے لے کر اللہ رب العزت بنانے پہ قادر ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہی کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کا کفر کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ ہے زمین میں سارے کا سارا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے پہلے اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ تو یہاں پر تخلیق کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے بنایا، پھر آسمان کو بنایا، اس کے بعد زمین کو بنایا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہیں ان کو وہ پہلے ہی بنا چکے تھے اور ان کو اس میں رکھ دیا، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ آپ ایسے ہی قوم کو پیدا کریں گے جو کہ اس میں خون بہائیں گے. اب یہ کہ فرشتوں کو کیسے معلوم ہوا؟ تو ممکن ہے کہ لوح محفوظ سے انہوں نے دیکھا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہو، یا انہوں نے جنات کو دیکھا ہو کہ وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں لہٰذا انسان بھی فساد پھیلائیں گے، یا انہیں ایسا لگا ہو کہ زمین کی مادیت جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو بھی اس میں جائے گا وہ فساد پھیلائے گا. اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے ہیں لہٰذا آپ کو یعنی کہ آپ کو اگر آپ نہ بھی بنائیں تو ہم خلافت سنبھال سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، علم دیا اور فرشتوں کو بلایا ان کے سامنے. پہلے ان سے سوال کیا کہ مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، لیکن وہ نہ بتا سکے. پھر آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اب تم بتاؤ. آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے، اور فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا کہ ہمارے پاس علم نہیں جتنا اللہ ہی دے دے. تو آدم علیہ السلام کی تعلیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر فوقیت ظاہر کی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت سے علم افضل ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب سجدہ کرو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو جیسا بادشاہ ہوتا ہے جب وہ اپنے انعامات دے چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ اپنے وزراء سے کہتا ہے کہ اب اس کو نیاز پیش کرو، جو اس کا عزیز ہوتا ہے یا قریب ہوتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد آدم علیہ السلام کے جب خود خلافت کی خلعت ان کو پہنا دی تو اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو. تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. ابلیس جنات میں سے تھا، دنیا میں رہتا تھا، اور جب دنیا میں بہت زیادہ فساد برپا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا. فرشتوں نے جنات کو کچھ کو مار ڈالا جو زیادہ فسادی تھے، اور کچھ کو جزیروں اور جنگلات میں بند کر دیا. لیکن یہ جو ابلیس تھا اس نے کہا کہ میں تو بہت نیک ہوں، میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں تو اپنی عبادت میں مشغول ہوں اور میں آپ لوگوں کا ساتھ چاہتا ہوں. فرشتوں نے اسے ساتھ لے لیا اور اس نے اتنی عبادت کی کہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گیا. اور وہ اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ میں زمین میں خلیفہ بنایا جاؤں، زمین کی خلافت مجھے ملے. لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ اس سے محروم ہو گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرما دیا ہے، تو اس کے اندر تکبر آ گیا. اس نے انکار کر دیا اور تکبر آ گیا جس کی وجہ سے وہ مردود ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ سے فرمایا کہ جنت میں رہو، جہاں مرضی سے کھاؤ سوائے ایک درخت کے. لیکن شیطان نے ان کو بہکا دیا کیونکہ اس کو بغض اور عناد تھا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ تم جنت سے چلے جاؤ اور زمین میں رہو. تو انسان اس زمین میں بطور سزا کے نہیں آیا تھا بلکہ بطور امتحان کے بھیجا گیا ہے. اور یہ بھی ثابت کر دیا گیا کہ قرآن کریم کی شکل میں جو اسلام آسمانی ہدایت ہے اس کی پیروی کرنا کامیابی، اور اس کی مخالفت کرنا اور اس کا انکار کرنا ناکامی کی علامت ہے. فتلقى آدم علیہ السلام نے کون سے کلمات سیکھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یہ کلمات آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھ لی اور پھر ان کی توبہ قبول ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرما دیا کہ تم چلے جاؤ، میری آسمانی ہدایت جو قرآن کی شکل میں ہے اس پر عمل کرو گے، یا جو دوسری ہدایات آئیں دوسری کتابوں کی شکل میں، جو بھی عمل کرے گا تو اس پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. لیکن جو اس کو جھٹلائے گا اور اس کا انکار کرے گا تو یہ لوگ ناکام ہوں گے، اور ناکام لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 123 تک 183 آیات پر مشتمل یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے. بنی اسرائیل دنیا کی ایک منتخب شدہ قوم تھی، انبیاء کی اولاد تھی. اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دور کی سیاسی اور مذہبی، سیاسی یعنی بادشاہت اور مذہبی یعنی نبوت، ان دونوں چیزوں سے، ان دونوں قیادت اور سیادت سے نوازا ہوا تھا. لیکن اپنی نااہلی اور اپنے منصب کی منافی حرکات کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں معزول کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور ان کے منصب کے اہل اور حقیقی وارث امت محمدیہ علی صاحبہ علی الصلاۃ والسلام
امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کو نواز دیا کہ وہ اب اس زمین میں یہ منصب حاصل کریں گے۔ تقریباً آدھے پارے پر محیط اس قوم کے جرائم اور عادات بد کی ایک طویل فہرست ہے جو 40 نکات پر مشتمل ہے، اور یہ وہ ولی فرد جرم ہے جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کو ان کے عالی منصب سے محروم کر دیا گیا اور معزول کر دیا گیا۔ آیت نمبر 40 سے لے کر 44 تک، آیت نمبر 40، 41، 42، 43، 44، 45 اور 46 تک، ان 7 آیات میں ان ذمہ داریوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سونپی تھی۔ یہاں سے انعامات خداوندی کا استحضار کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور اللہ کے عہد کی پاسداری کرو اور اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، آسمانی تعلیمات پر کامل یقین رکھو اور اپنے مفادات کو دین کا تابع بنا کر زندگی گزارنے کی تلقین فرمائی کہ جو تمہارے مفادات ہیں وہ دین کے تابع ہوں، پہلے دین ہو اس کے بعد تمہارے اپنے مفادات ہوں، اور حق اور باطل کو ملانے کی بجائے حق کی پیروی اور اس کو واضح کرنے کا حکم تھا، اور باطل سے دو ٹوک انداز میں بیزاری کا اظہار تھا۔ نماز کی ادائیگی کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنی وفاداری کا اظہار تھا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے ذریعے غرباء و مساکین سے تعاون، خیر اور شر میں تمیز کر کے نیکی پر کاربند رہتے ہوئے دوسروں کو نیکی کرنے کا حکم۔ اور یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ اتأمرون الناس بالبر، جب یہود علماء سے پوچھا جاتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا صحیح نبی ہیں، برحق ہیں، تو وہ کہتے کہ ہاں برحق ہیں اور بالکل ہدایت کا راستہ بتاتے ہیں، لیکن وہ خود یہودی ہی رہتے۔ تو اس پر یہ فرمایا کہ کیا تم خود لوگوں کو تو اچھی بات کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب بھی پڑھ رہے ہو، کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو، تو کیوں نہیں تم عقل رکھتے؟ اور آسمانی تعلیمات کی روشنی میں عقل و دانش کا استعمال بتایا کہ اس کو اپنی عقل کو استعمال کرو اور بیوقوف نہ بنو۔ بنی اسرائیل ان تمام ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے رہے اور ان کو پورا کرنے سے قاصر رہے، جس کی تفصیل آگے 76 آیات میں مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کے دن سے ڈرو کہ جس دن تم سے حساب لیا جائے گا، جس دن کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی، نہ کوئی سفارش کام آئے گی، نہ کسی کو کوئی بدلہ دیا جائے گا، نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب آل فرعون کو آل فرعون سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی، وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے، تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو نجات دی۔ سمندر کو پھاڑ کر اللہ تعالیٰ نے نجات دی اور فرعون کو غرق کر کے، یعنی ایک طرف سے ان کو نجات ملی اور دوسری طرف سے ان کا دشمن بھی غرق ہو گیا، دونوں دو انعامات اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ساتھ کیے۔ دشمن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر کے ان کے دلوں کو سکون دیا، اور اس کا ذکر بھی کیا کہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ بھی رہے تھے، یعنی اگر انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی، تمہارے بیٹوں کو ذبح کیا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑا، تو اب تمہارے سامنے ہی اللہ رب العزت نے ان کا انجام بد بھی سامنے کر دیا، اور یہ معجزانہ طور پر سمندر کے پانی سے گزر کے دوسرے راستے پر آ گئے، اور اسی پانی میں اللہ رب العزت نے فرعون کو تباہ کر دیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 دن کے لیے ملاقات کا وعدہ کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو چھوڑ کر گئے تو لوگوں نے بت پرستی شروع کر دی۔ وہ بت ایک بچھڑے کی صورت میں بنایا گیا تھا، جس کا ذکر یہاں پہ ہے کہ اتخذتم العجلہ، تم نے بچڑا بنا لیا اس کے بعد اور تم ظلم کر رہے تھے، اور اس مشرکانہ حرکت پر سزا کے طور پر انہیں حکم دیا تھا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، اور پھر ان کی توبہ قبول کر لی گئی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات اور فرقان اور معجزے عطا فرمائے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا کہ تمہارا یہ بہت بڑا ظلم تھا، لہٰذا اب باہمی قتال کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو، باہمی قتل کرو، اس کے بعد تمہاری توبہ قبول کر لی جائے گی۔
اس کے بعد انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں اور بالمشافہ جو ہے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 سرداروں کو لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے تجلی فرمائی، جس سے موسیٰ علیہ السلام کی پر بے ہوشی طاری ہو گئی اور وہ لوگ جو 70 سردار تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر زندہ کر دیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ تجلی دیکھ کر وہ برداشت نہ کر سکے اور مر گئے، لیکن پھر اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ اس کے باوجود وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ پھر میدان تیہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھلے اور چٹیل میدان میں بادل کے ذریعے ان پر سایہ فرمایا۔ ظللنا علیکم الغمام، اور تم پر من اور سلوہ اتارا۔ من جو ہے وہ ایک سفید چیز ہوتی تھی جو اوس کی طرح برستی، اور سلوہ یہ بٹیر کو کہتے ہیں۔ جب انہیں بھوک لگتی یا کھانے کا وقت ہوتا تو بہت سے بٹیر جو ہیں وہ ان کے علاقوں کے آس پاس آ جاتے، ان کی رہائش گاہ کے پاس آ جاتے اور وہ آسانی سے انہیں شکار کر کے کھا لیتے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ، اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے، لیکن خود انسان نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کر لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تم اس سے جو مرضی کھاؤ، لیکن اس میں جب داخل ہونا تو عاجزی سے داخل ہونا، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ تکبر سے داخل ہوئے اور جس ذکر کو کرنے کا ان کو حکم دیا گیا تھا اس کو انہوں نے بدل ڈالا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا اس وجہ سے جو وہ نافرمانی کرتے تھے۔ پھر انہوں نے کھانا تو ان کو مل جاتا تھا، لیکن پانی کے لیے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پھر درخواست کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے جو عصا ہے، جو لاٹھی ہے، اس کو پتھر پر مارے تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ سمندر میں سے بھی اللہ رب العزت نے 12 راستے عطا فرمائے تھے اور پتھر میں سے بھی 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ ہر قبیلے والوں نے اپنا پانی کے پینے کی جگہ مقرر کر لی، اور وہ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کھاتے اور پیتے رہو، اور لیکن فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ کرو۔ لیکن یہ معجزانہ طور پر 12 چشموں سے سیراب ہو کر من اور سلوہ کھانے کے باوجود یہ اپنے فساد پھیلانے سے باز نہیں آئے، اور اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کے لیے، 12 خاندانوں کے لیے 12 راستے دیے، 12 چشمے دیے، اس کے باوجود یہ فساد پھیلانے پر اڑے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان نعمتوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی، اس کے مقابلے میں لہسن پیاز اور دال روٹی کا مطالبہ کر کے اپنی ذہنی پستی اور اپنی دیوالیہ پن کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کا احکامات کا کفر کرنے اور انبیاء علیہم السلام کو قتل کرنے سے باز نہیں آئے۔ یعنی جب ان کو ایسا لگتا کہ انبیاء جو ہیں وہ ہمارے نفس کے خلاف بات کر رہے ہیں تو وہ کیا کرتے تھے، قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآنی ضابطہ بیان کر دیا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور یہودی ہوئے یا عیسائی ہیں یا بے دین ہیں، اللہ کے نزدیک کامیابی قومی یا مذہبی تعصب کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہے، اور اسی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیں گے، بدلہ دیں گے، اور ان پر خوف اور غم سے ان کو نجات دیں گے۔ ان کے سروں یہاں سوائے اخذنا میثاقکم، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان سے پختہ عہد لیا، ان کے سروں پر پہاڑ کو بلند کر کے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ان کے عہد کی تجدید کروائی، لیکن پھر انہوں نے پاسداری نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پورے دل جمعی سے تم نے ہفتے کے دن میں عبادت کرنی ہے، اس میں تم نے مکمل یکسوئی سے عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ اس دن میں کمی بیشی کرنا شروع کر دی، اپنے جو ہے شکار وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ آگے اس کا مکمل قصہ آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرتناک سزا دی، ان کو بندر بنا دیا، ذلیل بندر، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو ان کے سامنے تھے، اور ان کے لیے اور ان کے جو پہلے تھے، اور متقی لوگوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس نصیحت کو تمام لوگوں کے لیے بتا دیا کہ یہ بہت بڑی نصیحت ہے، عبرت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، یہاں سے وہ واقعہ شروع ہوتا ہے جس میں گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو کہ بے اولاد تھا، اس کی اولاد نہیں تھی۔ وراثت حاصل کرنے کے لیے اس کے بھتیجے نے اسے قتل کر دیا اور الزام دوسروں پر لگا دیا اور قصاص کا مطالبہ کرنے لگا۔
کہ جس نے قتل کیا مجھے بدلہ چاہیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ کے حکم سے گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے بڑی پس و پیش کے بعد گائے کو ذبح کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ وہ کیسی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ پھر انہوں نے رنگ کے بارے میں بات کی، اس کا بھی بتایا کہ گہرا زرد رنگ ہو اور خوبصورت نظر آتی ہو، اور پھر انہوں نے کہا کہ اب بھی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر مکمل طور پہ اس کی تشریح بتائی کہ نہ اس میں کوئی عیب ہو، نہ اس نے کام کیا ہو، نہ کبھی کھیتی کو جوتا ہو، نہ اس نے پانی نکالا ہو، مکمل طور پہ بے عیب ہو۔ تو پھر انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بڑی پس و پیش کے بعد ذبح کیا، حالانکہ وہ سو کرنے والے نہیں تھے۔ اسی کو بیان کیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک جان کو قتل کیا ایک دوسرے پر رکھنے لگے، اور اللہ تعالیٰ اس کو نکالنے والے ہیں جو تم چھپاتے ہو۔ اسی کا حکم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، اس کے بعد حصے کو مارنے کا حکم دیا۔ تو جب اس کے بعد حصے کو اس میت کے ساتھ لگایا تو وہ زندہ کھڑا ہو گیا۔ تو گائے کا ٹکڑا جب میت کے جسم سے لگایا تو وہ زندہ ہو گیا اور اپنے قاتل کا نام بتا کر پھر سے مر گیا۔ اس طرح اصل مجرم گرفت میں آ گیا اور سزا کا مستحق قرار دیا گیا، اور کسی بے گناہ کی ناجائز خون ریزی سے وہ لوگ بچ گئے۔ وہ لوگ عقل اور دانش کے نام پر کلام الہی میں تحریف اور رد و بدل کی عادت کے بری ترین عادت کے مریض تھے۔ اپنے مفادات کی خاطر وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ ڈالتے اور اس خوش فہمی میں مبتلا تھے ہم جو چاہیں کر لیں، ہمیں آخرت میں کوئی بھی عذاب نہیں ہوگا۔ یعنی وہ اپنی مرضی سے کتاب میں رد و بدل کرتے تو ان کے لیے فرما دیا کہ ہلاکت ہے، اور وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں چند دن آگ چھوئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے پاس ان کا ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک ایسا کوئی وعدہ ہوتا تو اللہ کبھی بھی اپنے وعدے کے خلاف نہ کرتا۔ تو لہٰذا جو شخص اتنے گناہ کر لے کہ اس کی برائی اس کو گھیر لے تو وہ اتنا برا انسان ہو گیا، تو اب اس کے لیے آگ ہی ہے۔ لیکن جو لوگ ایمان لائے، عمل صالح کیے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنتوں کو تیار کیا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی وعدہ لیا تھا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو گے، والدین کے ساتھ، عزیز و اقارب، غرباء اور مساکین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آؤ گے، لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ معاملہ کرو گے، دنیا میں فساد پھیلانے اور خون ریزی سے باز رہو گے۔ لیکن یہ لوگ تخریب کار اور جنگ کے ذریعے لوگوں کو قتل کرتے، ان کے گھروں سے ان کو بے گھر کر دیتے، انہیں گرفتار کر کے ان کی آزادی سلب کر لیں، جیسے برے جرائم کے مرتکب تھے۔ تو رات کی باتیں جو ان کے مطابق ہوتی انہیں مان لیتے، اور جو مفادات کے خلاف ہوتی ان کو رد کر دیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو رسوائی اور ذلت کا مستحق قرار دے دیا۔ اب ان کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا میں جو نعمتیں ہیں ساری کی ساری وہ ہماری ہیں، اور آخرت میں جتنے بھی اچھی چیزیں ہوں گی وہ ہمیں ہی ملیں گی، ان کا یہ دعویٰ تھا۔ تو اسی دعوے کی کئی بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کا تمہارے پاس کوئی وعدہ ہے تو تم ایسا کرو کہ تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ اگر انسان کے پاس کوئی اچھی چیز ہو تو انسان چاہے گا کہ میں اس کے پاس جلدی چلا جاؤں، تو تمہارے لیے یہ ساری چیزیں، آخرت کی ساری نعمتیں تمہارے لیے ہیں، تو تم ایسا کرو موت کی تمنا کرو۔ لیکن یہ ایسا کبھی بھی نہیں کریں گے، حتیٰ کہ یہ لوگ مشرکین سے بھی بڑھ کے زندگی پر حریص ہیں، اور انہی اپنی حرکتوں کی وجہ سے اگر یہ 1000 سال بھی زندہ رہیں گے تو آخرکار ان کو عذاب ہی ہوگا۔ اب ان لوگوں کا دعویٰ تھا، یہ لوگ جبرائیل علیہ السلام کو ناپسند کرتے تھے، ان کے مخالف تھے، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر آتے، اس میں سزا اور جزا کے احکامات ہوتے، وہ کہتے کہ وہ عذاب اور سزا کے احکامات لے کر کیوں آتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھے کہ وہ تو اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ صرف لانے والے ہیں، قاصد اور نمائندہ ہیں، اور جزا اور سزا کے احکامات تو اللہ تعالیٰ نے طے فرمائے ہیں۔ تو جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہوگا تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے، اور فاسق لوگ ہی اللہ کی اتاری ہوئی آیات کا انکار کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی تو عادت رہی ہے کہ جب بھی کوئی وعدہ ہوتا تو اس کو توڑ دیتے۔ ہر دور میں ایسا رہا ہے کہ جب بھی رسول آیا ہے تو ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ ایسا تھا کہ جو کہ
ان احکامات کو چھوڑ دیتا اور اس کی مخالفت کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جبرائیل تو میرے حکم سے قرآن کریم نازل کر رہے ہیں، لہذا جبرائیل کی دشمنی در حقیقت اللہ اور اس کے رسول اور تمام فرشتوں کے ساتھ دشمنی ہے۔ یہودیوں کی بری عادات میں جادوگروں کی اطاعت اور اتباع بھی شامل تھی، اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کا جادو ہے، سلیمان علیہ السلام جادو کرتے تھے، تو اس کی سلیمان علیہ السلام کے جادوگر ہونے کی نفی بھی کر دی گئی اور ان کی مذمت بھی کر دی گئی کہ ایک برا کام ہے اور یہ بطور آزمائش کے تمہارے لیے تھا، اور کبھی بھی سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں کیا، البتہ شیطان جادو کیا کرتے تھے جو کہ کفر تھا۔ اور یہ فرما دیا کہ اگر تم ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے نزدیک بھی تمہارے لیے بہترین اجر ہوتے، بہترین تحفے ہوتے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب متوجہ کرو تو راعینا کا لفظ نہ کہا کرو، کیونکہ یہود اس میں راعینا کہہ کر یہ کہتے تھے، ان کی مراد ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے ہمارا چرواہا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے بلانے سے منع فرما دیا کہ اے ایمان والو تم اس لفظ کو بھی نہ کہو کہ جو یہود اختیار کرتے ہیں، بلکہ تم انظر نہ کہو کہ آپ ہمیں دیکھیں، اور تم سنو، دھیان سے سنو، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس طرح وہ مسلمانوں کو زبانی کلامی جو دل آزاری اور گستاخی ہے وہ بھی گویا ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی اور وہ اس سے باز نہیں آتے تھے۔ اہل کتاب اور مشرک یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خیر، کوئی کامیابی، کوئی فتح نصیب نہ فرمائیں، جبکہ اللہ کا قاعدہ ہے کہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے۔ ما ننسخ من آیۃ، قرآنی تعلیمات میں انسانی نفسیات، ماحول اور معاشرتی ضرورتوں کے پیش نظر جس تدریجی احکامات اور مرحلہ وار جو تبدیلیاں کی گئی ہیں ان کا ذکر ہے اس آیت نمبر 106 میں، کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو بھلا دیتے ہیں تو انسانی جو طبیعت ہے اس کے مطابق اس سے بہتر لے آتے ہیں، اس کے مثل لے آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو کیسے پیدا کیا؟ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہود اور نصارہ اپنے کفر اور حسد کی بنا پر کبھی بھی مسلمانوں کو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکمل طور پہ اپنے ایمانی تقاضوں پر کاربند رہیں، نماز پڑھتے رہیں، اپنے احکامات کو پورا کرتے رہیں، بلکہ ان کی یہ فطری خباثت ہے کہ وہ تنگ کریں گے، لہٰذا انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ یہی چاہیں گے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم بھی سوال کرو، یعنی ایمان والے بھی سوال کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صاف صاف فرما دیا کہ جو شخص کفر کو ایمان سے بدلے گا تو یہ لوگ سیدھے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، لہٰذا نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اور جو بھی تم اپنی نیکی اللہ کے پاس بھیجو گے، وما تقدموا میں ما عام ہے کہ جو بھی نیکی بھیجو گے تم اس کو اللہ کے پاس پالو گے، اللہ تعالیٰ کی ہر چیز پر نظر ہے۔ وہ لوگ کہتے تھے کہ ہرگز نہیں جنت میں داخل ہوں گے مگر یہودی یا عیسائی، یعنی یہودی کہتے صرف یہودی جائیں گے اور عیسائی کہتے کہ صرف عیسائی جائیں گے، تو یہ ان کی آرزویں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے تم لے آؤ اپنی دلیلیں اگر تم سچے ہی ہو۔ اللہ پاک تعریف فرما رہے ہیں کہ جو شخص اپنی گردن کو جھکا لے، اپنے آپ کو فرمانبردار کر لے اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اجر ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے اور نہ وہ کبھی خوف میں مبتلا ہوں گے۔ اور یہود عیسائیوں کہتے تھے کہ عیسائیوں کا مذہب کوئی حقیقت نہیں، اور عیسائی یہودیوں کہتے تھے کہ ان کا مذہب کوئی حقیقت نہیں، اور مشرک لوگ ان دونوں کہتے تھے کہ ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں فیصلہ فرما دیں گے۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان میں اللہ کی بات سے روکنا ظلم کی بدترین مثال ہے۔ ایسی حرکت کرنے والے دنیا میں بھی رسوا ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بدترین عذاب کے مستحق ہوں گے۔ اور اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، پس فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، بس جہاں کہیں تم رخ کرو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس وہیں اللہ کا رخ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت ہر طرف موجود ہیں، جب اللہ رب العزت کے لیے جہاں پہ بھی تم پکارو گے اللہ رب العزت کی ذات وہیں موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی وسعت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کے عقیدہ کی مذمت کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کے لیے قدرت ہے زمین اور آسمان میں، ہر چیز اس کی فرما برداری کرنے والی ہے، ہر چیز اس کی تابع دار ہے۔ کیوں؟ وہ زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا۔ کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے ایک ذہن میں ایک نمونہ ہوتا ہے، اسکیچ ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کی اتنی بڑی کائنات کو بغیر نمونے کے پیدا کر دیا۔ جب وہ کسی معاملے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے تو ہو جا، پس تو ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اولاد کی ضرورت نہیں ہے، وہ اسے پاک ہے۔ اور ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے انہوں نے بھی اس طرح ہی بات کہہ دی، یعنی جو لوگ علم نہیں رکھتے تھے ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہم سے اللہ کو بات کرنی چاہیے یا ہمارے پاس کوئی فرشتہ آئے، آسمان سے سیدھا فرشتہ آئے اور آپ کو لا کے کتاب دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے دل بھی آپس میں ملے جلے ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے جیسے ہو گئے ہیں، جبکہ اگر نشانیاں تلاش کرنا چاہیں تو ہم نے یقین رکھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں واضح کر دی ہیں، اور آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا، ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ آپ سے جہنم والوں کے بارے میں کچھ پوچھا نہیں جائے گا۔ تو یہاں پر یہود و نصارہ کے تعصب کا بیان کر دیا کہ وہ لوگ کبھی بھی مسلمانوں سے راضی نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، یہی لوگ ایمان ہیں، یعنی جو کتاب کی تلاوت کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں تو یہی لوگ مومن ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ خود کو نقصان دینے والے ہیں۔ یہاں پر پھر بنی اسرائیل کو ان کی نعمت کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ۔ اب یہاں سے انسانیت کے لیے مثالی شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، ان کی آزمائش اور ابتلاء اور اس میں کامیابی کی شہادت کہ اللہ تعالیٰ ان کے کامیابی کی سند سے نوازا، اور اس کے بعد انہیں امامت انسانیت کے منصب پر فائز کرنے کا اعلان کر دیا کہ اب یہ امامت انسانیت کے منصب پر فائز ہوں گے۔ فرما دیا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والا ہوں، امام بنانے والا ہوں۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو انسان بھی ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی اختیار کرے گا وہ بھی امام اور پیشوا بن جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اپنانے والے ہر شخص کو صحبہ کا اہل قرار دینے کا اللہ رب العزت نے فیصلہ فرما لیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے اولاد میں سے، تو یہ واضح فرما دیا کہ اگرچہ اولاد بھی ہو لیکن اگر وہ ابراہیم علیہ السلام کے زندگی کا طور طریقے اختیار نہیں کرے گی تو اس سے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ آگے ابراہیم علیہ السلام کی دینی خدمات کے طور پر تعمیر کعبہ کا کارنامہ جو انسانوں کے لیے مرکز وحدت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ طے فرما دیا، اور دو انبیاء کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو مسجد کے صاف اور پاک رکھنے کا حکم دیا کہ کس قدر بڑا یہ عمل ہے کہ انبیاء نے یہ عمل کیا ہے، لہٰذا مساجد کو اور نماز کی جگہوں کو پاک و صاف رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا کہ اے اللہ اس گھر کو، اس بیت اللہ کو امن والا بنا دے، اس پورے شہر کو امن والا بنا دے، اور اس کے رہنے والے کو پھلوں سے رزق عطا فرمائے۔ کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ وسائل دیکھیں، جس زمین میں ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے وہاں وہ زمین کاشت کے لائق نہیں تھی، لیکن انہوں نے اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے مانگا، اللہ کو مان کر اللہ سے یقین کرتے ہوئے مانگا، تو اللہ رب العزت نے وہاں پر پھلوں سے رزق عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں ایسا کر دوں گا، یہ سب کچھ دے دوں گا، لیکن جو شخص کفر کرے گا اس کو میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، لیکن اس کے بعد اس کو عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جب ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، تو وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ ربنا تقبل منا۔ آج ہم نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہماری نماز کو اللہ نے قبول کر لی، یعنی اللہ پہ فرض ہو گیا کہ وہ ہماری نماز کو قبول کریں، لیکن یہ انبیاء کا طرز دیکھیں، اللہ نے خود فرمایا کہ میرے گھر کو تعمیر کرو، اور پھر تعمیر کر رہے ہیں، اور اتنی عاجزی کہ یا اللہ جیسا یہ کام ہو رہا ہے اس کو قبول فرما لے، آپ سننے والے جاننے والے ہیں۔ اور کیا دعا کر رہے ہیں؟ ہمیں فرما بردار بنا کر رکھ، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی امت بنانا جو کہ تیری فرما بردار ہو، ہمیں حج کے احکامات سکھا دے، اور ان میں ایک رسول بھی بھیجنا، ایک رسول کے لیے بھی دعا کر دی کہ ان کی تعلیم اور تربیت بھی ضروری ہے۔ اور یہاں فرما دیا کہ
اس ضابطے کو بیان کر دیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے بے رغبتی اختیار کرے گا وہ بیوقوف ترین شخص ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چن لیا اور آخرت میں نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ جب ان کے لیے ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جا تو فوراً فرما بردار ہو گئے۔ ان کو ہی اللہ رب العزت بھی تعریف فرما رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو وصیت کی۔ وصیت کرنے اگر ہم اچھی وصیت کر کے جاتے ہیں تو اس کا اجر ملے گا، بری کریں گے تو اس کا وبال بھی ہوگا۔ تو یہ چونکہ کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ جب حاضر تھے تم جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے بنی اسرائیل کو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم کس کی بات کرو گے، تو ان کو یہی وصیت کی کہ اپنے جو باپ دادا کے آباء و اجداد ہیں انہی کی بات کرنا، اور انہوں نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اپنے باپ دادا کے معبود کی، جو کہ ایک ہی معبود ہے، اس کی عبادت کریں گے۔ آخر میں اس ضابطہ کا اعلان کر دیا ہے کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، تو فرمایا کہ بلکہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو اختیار کرتے ہیں جو کہ مشرک نہیں تھے۔ آگے بتا دیا کہ ایمان لانے کا قاعدہ کیا ہے، ایمان کیسے لانا چاہیے، کہ ہم پر جو اتارا گیا اور جو اتارا گیا انبیاء پر، اولادوں پر، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر، اور جو نبی دیے گئے ان سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک پر فرق نہیں کرتے، ہم اسی کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم ان کے مثل ایمان لے آؤ گے تو یہی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر وہ مخالفت کریں گے تو عنقریب اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ اور یہاں سے فرما دیا کہ صبغات اللہ، کفار کا تو طریقہ تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کو جو بتوں کے رنگوں میں سے کوئی رنگ لے کر اس میں غسل دیا جاتا، نہلایا جاتا اور کہا جاتا کہ اب یہ اس کا پجاری بن گیا، اس کا یہ جو ہے وہ اس کا رنگ اس پر چڑھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب سے خوبصورت رنگ جو ہے وہ اللہ کا ہے، لہٰذا اللہ کا رنگ اختیار کرو، یعنی اللہ کی اطاعت اختیار کرو، وہ سب سے بہترین ہے اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بارے میں جھگڑنے کا فائدہ ہی نہیں، کیونکہ وہ تمہارا رب ہے اور ہمارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور تمام اولادیں جو تھی وہ یہودی یا عیسائی نہیں تھی۔ اگر تم کہتے ہو کہ یہودی تھی یا عیسائی تھی، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ موحد تھے، وہ ایک اللہ کی بات کرنے والے تھے، توحید کے قائل تھے، تو اب بتا دو کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اور پھر دوسری بات یہ بتا دو کہ تم اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ خود ہی بتاؤ کہ کون زیادہ ظالم ہے جو اپنے پاس موجود گواہی کو چھپا لے، اور یہ یاد رکھو کہ اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو غافل نہیں ہے۔ یہ ضابطہ ایک مرتبہ پھر بیان کر دیا کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، واللہ اعلم بالصواب، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔